جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے اللہ اس کو زندگی میں بے آبرو نہیں ہونے دیتا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی 2 قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 4 قدم پیچھے ہٹیں گے، تو یہ پھر کیا کمال ہوا؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور آپ 4 قدم پیچھے ہٹ گئے، تو یہ تو فاصلے بڑھنے شروع ہو گئے۔ 2 قدم وہ پیچھے ہٹا، 4 قدم آپ پیچھے ہٹ گئے، تو 6 قدم کا فاصلہ بڑھ گیا۔ اب مزید وہ 2 قدم پیچھے ہٹے گا تو آپ پھر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ کیا کمال ہوا کہ جو اس نے کیا آپ اس سے 2 گنا وہی کر دیا؟ نہیں میاں، وہ 2 قدم پیچھے ہٹے گا تم کو ہم پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے، ہم تجھے بھی جیت لیں گے ایک دن محبت کے زور پہ، تمہیں پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے وصیتیں کی تھی، ان میں سے 3 وصیتوں کو وہ بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں کہ آقا کریم نے کہا تھا، سل من قطعک سل من قطعک وات من حرمک واعف عمن ظلمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تیرے سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے، اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ تو جب رویہ یہ ہوگا معاشرت میں کہ ہم بدی کرنے والے کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا سوچیں گے، تو پھر معاشرہ صالحیت کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ اور ہم اگر یہ طے کر لیں کہ جو اینٹ اٹھائے گا ہم پتھر اٹھائیں گے، جو 1 قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ بہت باہمی بود کا شکار ہو جائے گا، پھر معاشرہ نہیں رہے گا۔ چونکہ میں اور اگر یہ طے کر لیں کہ جو میرے مطابق ہے اور جس کی فکر میری مطابقت میں ہے تو میں اسی کے ساتھ چل سکوں گا، تو پھر آپ کسی کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے، چونکہ 2 لوگوں کے درمیان کلی موافقت پائی ہی نہیں جاتی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کے نشانات انگوٹھا ایک جیسے نہیں بنائے، 2 لوگوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں بنائی، 2 لوگوں کی آواز ایک جیسی نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کو مزاج بھی ایک جیسا نہیں دیا۔ یہ تنوع جو مزاج کے اندر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہمارے ماہرین کہتے ہیں جو نفسیات کے ہیں کہ 2 لوگوں کے مابین کلیتاً موافقت اگر پائی جائے، جس کو لوگ کہتے ہیں یہ بالکل ایک فکر کے شخص ہیں، تو وہ بھی 80% ہوگے، 20% تفاوت وہاں بھی ہوگا۔ یعنی اگر 2 اشخاص کے بارے میں یہ رائے ہو، پوری قوم کی رائے ہو کہ یہ بالکل ہم فکر ہیں، ہم آہنگ ہیں، ہم خیال ہیں، تو اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے تو پھر بھی وہ موافقت 80% ہوگی، 20% پھر بھی تفاوت ہوگا، تو پھر وہ 20% چیزیں برداشت کرنا پڑیں گی تو پھر ہی چل سکیں گے، ورنہ میاں بیوی نہیں چل سکتے اگر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اگر عورت کی تمہیں کچھ چیزیں ناپسند ہوں گی تو کچھ ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ گھروں کو جوڑنے کے لیے کتنا خوبصورت فارمولہ دیا۔ تو جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی خوبیاں دیکھتے ہیں، نہ یہ ہے کہ جب ہم اس کی خامیاں دیکھنا شروع کر دیں تو پھر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے سوائے انبیاء کی ذوات کے کہ جو خامیوں سے مبرہ ہو۔ اور پھر کیا ہوگا کہ ہم ایک تو کسی کو خامیوں سے مبرہ سمجھ نہیں پائیں گے اور ہم اس وجہ سے اس کو ترک کر دیں گے، یا پھر ہے کہ جو میرے سوچنے سمجھنے کا انداز ہے وہ اس کا نہیں ہے، یہ میری موافقت نہیں رکھتا تو لہٰذا میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، تو معاشرہ پھر تشدد اور افتراق کا میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو معاشرے کے اندر جو تعلق توڑنے کی شعوری کوشش بھی کرے اس کے بھی کہا گیا کہ سل من قطع کا، جو کینچی لے کر آئے تو سوئی لے کے آگے بڑھ جائے اور سینے کی کوشش کر، پرونے کی کوشش کر، واعف عمن ظلمک، اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے۔ اب ہر شخص بدلہ لینے پہ اتر آئے تو معاشرے پر تو ہر وقت جنگ و جدل کا ماحول طاری ہے۔ سویر سے لے کر شام تک ہم کتنے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن اس لیے معاف کرتے ہیں کہ ہم بدلہ لے نہیں سکتے،
لیکن اگر ہم اس لیے معاف کریں کہ ہمارے آقا نے یہ بتایا ہے اور انسانی اعلیٰ اقدار اس بات کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ معاف کر دیا جائے، تو پھر اس معاف کرنے سے جو ہمیں اجر ملے گا، اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا مولا نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی تھی۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، ان میں سے ایک چیز ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، اگرچہ آپ کا اکاؤنٹنٹ یہی بتاتا ہے کہ اتنے سے اتنے نکال دو گے تو باقی اتنے بچیں گے، لیکن فرمایا کہ میں یہ قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں۔ دوسری بات کہ جو شخص سوال کرنے لگ جاتا ہے، مانگنے لگ جاتا ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ میں اس بات پر بھی قسم دیتا ہوں کہ جو کسی کو معاف کر دے اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ تو ہمیں معاف کرنے کا، لوگوں کو برداشت کرنے کا، اور کوئی دور ہوتا ہے تو اس کو نیڑے کرنے کا سبق اور درس دیا گیا، بالخصوص رشتہ داروں کے ساتھ۔ خون کا رشتہ ہے یا دودھ کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ قربت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، چونکہ انسان کو حقیقی مسرت ان رشتوں کے پاس ملتی ہے۔ اگرچہ میں دور موجود کے فتنوں سے آگاہ ہوں کہ رشتہ دار ناک میں دم کر دیتے ہیں، اور رشتہ داروں سے نبھانا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، لیکن مشکل کام بھی کرنا ہے، اور ہمارے دین نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ، اور میرے حضور کا نمایاں وصف جو مومنین نے بیان کیا وہ یہی بیان فرمایا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک مثالی ہے، اور مکے والوں نے جو کچھ حضور کے ساتھ کیا تھا وہ کس سے مخفی ہے؟ راستے میں گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، اوجھریاں پھینکی، کوڑے ڈالے، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن آقا کریم جب مکے کو دوبارہ تشریف لائے فاتح بن کے، 10,000 کا لشکر حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو ان کا خیال تھا کہ آج تو گردنیں کٹ جائیں گی، لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختم المرتبت کی آرزو یہ تھی کہ خون نہ بہے، بلکہ فرمایا صحابہ کو کہ تم کچھ فاصلوں پہ خیمے لگاؤ، اور ہر شخص اپنے خیمے کے آگے آگ جلائے، اور ادھر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور وہ کہیں سے ابو سفیان کو ایسی جگہ پہ لے آئے جہاں سے یہ لشکر دکھائی دے رہا تھا، تو دور حد نگاہ تک پھیلا ہوا یہ لشکر دیکھا تو نفسیاتی طور پہ مرعوبیت پیدا ہوئی، اور وہ حضرت عباس کو کہنے لگا کہ تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ حضرت عباس نے کہا کہ یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ اب اتنا بڑا لشکر دیکھ کر کے نفسیاتی طور پہ وہ دباؤ میں آ گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ معمولی سی مزاحمت ہوئی 1-2 جگہوں پہ اور مکہ فتح ہو گیا۔ اب حضور جب تشریف لائے تو اب یہ جتنے لوگ تھے یہ سارے دست بستہ کھڑے تھے، اور انہیں یہ تھا کہ گردنیں کٹیں گی، اور اگر بہت زیادہ رعایت ہوئی تو شہر بدر تو ضرور کیے جائیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ سلوک کیا کروں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ کریم باپ کے کریم بیٹے ہو، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ تو انہیں یہ تھا کہ چلو جاں بخشی ہو جائے، چاہے شہر بدر کر دیا جائے، لیکن حضور کے جواب سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ آج میں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج میں تم سے مواخذہ نہیں کروں گا۔ یہ حیرت زدہ ہو گئے کہ ہم نے کیا سلوک کیا تھا اور آج ان کا سلوک کیا۔ مکی زندگی میں حضور نے کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے لیے کعبۃ اللہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ سے تالا کھولنے کا کہا، تو اس نے انکار کر دیا، نہیں آپ کے لیے کھولوں گا۔ آج حضور فاتح بن کے آئے تو فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ تو وہ حاضر خدمت ہوا، تو فرمایا دروازہ کھولو، تو اس نے دروازہ کھولا۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو اب سب صحابہ کو تھا کہ پتہ نہیں یہ کس کے بخت جاگتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کی کلید برداری کا اعزاز حضور کس کو عطا کرتے ہیں، اور ہر ایک شخص کے سینے میں یہ آرزو مچل رہی تھی کہ یہ اعزاز مجھے ملے۔ لیکن حضور نے پھر فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ تو حاضر خدمت ہوا، تو آقا کریم نے اس کے ہاتھ میں
چابی رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ چابی قیامت تک تمہاری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم کی۔ اور آج بھی جو شیبی خاندان ہے کعبۃ اللہ کا کلید بردار، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے ہے۔ 1450 سال بیت گئے اس بات کو، تو آج بھی اس